ونسٹن چرچل ایک صحافی اور ایک رائٹر بنتے ہیں۔ میں نے صوبہ سرحد کی جنگوں میں 2 اخباروں کے نمائندے کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ یہاں سے میں تار اور خط کے ذریعے پانیر اور ڈیلی ٹیلی گراف کو اس مہم کے بارے میں خبریں اور رپورٹیں بھیجا کرتا اور عام طور پر قارئین میری تحریروں کو پسند کرتے تھے۔ یہ خطوط میرے نام سے چھپنے کے بجائے ایک نوجوان افسر کے نام سے شائع ہوتے۔ انہی کی بدولت مجھے لکھنے کا شوق پیدا ہوا اور میں نے اسی مہم کے بارے میں اپنی پہلی کتاب مالاکنڈ فیلڈ فورس لکھی۔ اس کے شائع ہوتے ہی میرے پاس تعریفوں سے بھرے ہوئے خطوط آنے لگے۔ اخبارات نے بھی طرح طرح سے میری اس پہلی کوشش کو سراہا اور اس وقت تو میری خوشی اور فخر کی کوئی انتہا نہ رہی جب پرنس آف ویلز نے، جو بعد میں شاہ ایڈورڈ ہفتم بنے، مجھے ایک خط لکھا جس میں میری کتاب کی تعریف کے ساتھ ساتھ انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ مجھے ایک نہ ایک دن وکٹوریہ کراس ملے گا، اور یہ بھی لکھا وہ توقع رکھتے ہیں کہ میں فوج چھوڑ کر پارلیمنٹ کا رخ نہیں کروں گا۔ لکھنے کا شوق مجھے اس قدر ہوا کہ ایک ناول تک لکھنے کی ہمت کر بیٹھا۔ دنیا کے حقائق کی روایت پیش کرنے کے مقابلے میں یہ کام تھا بھی آسان اور جھٹ پٹ مکمل بھی ہو جاتا تھا۔ ایک بار کہانی شروع ہوئی تو وہ خود بخود آگے بڑھنے لگتی تھی۔ میں نے جو کہانی سوچی وہ یوں تھی کہ بلکان یا جنوبی امریکہ کی ایک جمہوری ریاست میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اس انقلاب کا بانی ایک آزاد خیال شخص ہے جو ایک جابر حکومت کا تختہ الٹ دیتا ہے۔ بالآخر اس کی حکومت بھی ایک اشتراکی انقلاب کی زد میں آ جاتی ہے۔ میرے ساتھی کہانی کو سن کر بہت محظوظ ہوئے، مگر کہنے لگے کہ اس میں عشق کا رنگ بھرے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ مجھے یہ بات کچھ جچی نہیں۔ پھر بھی کہانی میں جنگ، سیاست، فلسفہ، غرض کے ہر وہ چیز اس حد تک شامل کی گئی جس حد تک مجھ میں اسے پیش کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ 2 ماہ کے اندر ناول ختم ہو گیا اور میک ملن میگزین میں ساور ولا کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد کئی ایڈیشن الگ بھی شائع ہوئے جن سے مجھے کل ملا کر 700 پاؤنڈ کی آمدنی ہوئی۔ مجھے تجربہ یہ ہوا کہ اخبارات کے نامہ نگار، مضمون نگار اور مصنف کی حیثیت سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ میری اس تنخواہ سے کہیں زیادہ تھی جو مجھے فوج میں ملتی تھی۔ صرف ڈیلی ٹیلی گراف کے وقایہ نگار کی حیثیت سے مجھے جو رقم ملتی تھی وہ اس سے 5 گنا زیادہ تھی جو ملکہ معظمہ کی سرکار میری فوجی خدمات کے صلے میں مجھے عطا کرتی تھی۔ ماہانہ تنخواہ میں تو میری ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی تھیں۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے 1899 کے لیے ایک منصوبہ بنایا جو یہ تھا کہ ہندوستان واپس جانا اور پولو ٹورنامنٹ جیتنا، فوج کو خیرباد کہنا، اپنی والدہ کو اس فکر سے نجات دلانا کہ وہ مجھے مستقل الاؤنس دیتی رہیں، اپنی نئی کتاب لکھنا، پانیر کو مراسلات بھیجنا اور پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی تدابیر اختیار کرنا۔ جیسا کہ حالات سے ظاہر ہے ان میں سے بیشتر منصوبے پورے ہو گئے۔ میں اسی زمانے میں بالکل اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور اپنے خاندان کی ذمہ داری بھی سنبھال لی۔ تندرستی، تفریح اور اطمینان، الغرض دنیا کی ہر خوشی ہمیں میسر تھی۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے بل بوتے پر حاصل کیا۔ اتفاق سے 1919 میں مجھے اپنی ایک پرنانی کی طرف سے بالکل غیر متوقع طور پر کچھ جائیداد بھی مل گئی جس کی بنا پر میں مالی اعتبار سے اور بھی مطمئن ہو گیا۔